تو یقین کر تیری یاد میں نہ سکون ہے نہ قرار ہے، تیری یاد ہے میری زندگی، تیری یاد ہے تیری میری زندگی، تیری یاد میری بہار ہے، تیری یاد ہے۔ شیخ سنیے، میری معصیت ہے عروج پر، تیری رحمتیں ہے کمال پر، نہ میرے گناہ کی انتہا نہ تیرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن نزلنا من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین۔ کیا عنوان بتایا؟ کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے اللہ، سوال یہ ہے کہ ہم نے تیرے حبیب کو رحمت عالم مان لیا، تمیز سے بیٹھو نہ گیٹ آؤٹ، مان لیا، لیکن دل اور دماغ سوال کرتا ہے کہ رحمت للعالمین مان لیا، لیکن مانے کہاں سے؟ کچھ بولو، آہ واہ کی آواز نکالو، گونگے پیروں کی طرح مت بیٹھو۔ رحمت عالم مانا، لیکن حد بتا کہ کہاں سے مانے؟ آدم کی پیشانی میں ہے، مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کے واسطے سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ آتش نمرود سرد ہوئی، یہاں سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ ہر نبی کے کام آئی وہ ذات، مان لیں؟ نہیں۔ ہر رسول کے کام آئی وہ ذات، مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مان لیں؟ نہیں۔ حلیمہ کے آنگن میں ہے، مان لیں؟ نہیں۔ جب تیرا حبیب آیا تو معبودان باطل نے تیرا اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا، یہاں سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ مانے کہاں سے؟ رحمت للعالمین ہے، مانے کہاں سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر شرف کلامی تو نے عطا کیا، مان لیں؟ نہیں۔ جناب عیسیٰ کو مسیحی ملی، مردے زندہ کر رہے ہیں، مان لیں؟ نہیں۔ حسن یوسف ملا، تیرے حبیب کے حسن کا صدقہ،
مان لیں؟ جواب آیا نہیں. مانے کہاں سے؟ جہاں تک مجمع ہے، اس تصور میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہے اور آقا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس تصور سے کہ وہ سامنے ہیں، باواز بلند اپنے نبی کو درود پیش کرو. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آیت کے شروع میں انکار ہے. وما، واو حرف علت یعنی وا کے معنی اور، ما تاکید کر یعنی اس کے معنی ہے نہیں. ارسلناک یعنی اس کے معنی ہے بھیجا. مقصد یہ ہوا کہ اور نہیں بھیجا. بھائی دیکھو یہ بات چیت نہیں ہوگی بالکل، ورنہ ہم تقریر بند کر دیں. کوئی اب ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، کوئی کام بند ہو یا چالو رہے، سمجھے آپ؟ بس گورنر آ جائے ہلے گا نہیں کوئی، وہ گورنر ہوگا اپنی جگہ کا، میں گورنر ہوں. سبحان اللہ. آیت کے ابتدا میں انکار ہے اور نہیں بھیجا. الا مانے مگر، رحمت للعالمین. آیت کے آخری حصے میں ہے اور مگر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر. اللہ اور نہیں بھیجا وہ کون ہے؟ مگر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر وہ کون ہے؟ بات کرنا ہے، گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ. ہر آدمی کی نظر میرے چہرے پر ہوگی. کوئی بات کرنا ہے باہر جاؤ. گستاخ پسند نہیں ہے. ہم خانخائی آدمی ہیں، ہم سوئی کی کھنک برداشت نہیں کریں گے. تمہاری اگر روح کی پیاس نہ بجھے تو ہمارا ہاتھ تھام لینا اور کہنا سید زادے ہو کہ اپنے جج کی گفتگو میں تم ناکام رہے. گیٹ آؤٹ راتم وارسی، آئی ایم نو وانٹیڈ. اور اگر تمہاری روح تڑپے تو تمہاری غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے آقا کا نام سنو، جھومو، درود بھیجو. اور نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر، اور نہیں بھیجا تو جواب یہ ہے آدم کی نبوت رحمت، یحییٰ کی نبوت رحمت، شیش کی نبوت رحمت، زکریا کی نبوت رحمت، ہر نبی کی نبوت رحمت، ہر رسول کی رسالت رحمت. لیکن ایک دنیا آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول، ان سب کی نبوتیں رحمت ہیں، ان سب کی رسالتیں رحمت ہیں. لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سب کی نبوت اور رسالت رحمت، لیکن ان میں کوئی رحمت للعالمین نہیں. اور اگر ہے تو محمد رسول اللہ ہے رحمت للعالمین. ان کے علاوہ کوئی رحمت عالم نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا نور میرے رب نے بنایا، توجہ چاہتا ہوں، کہاں سے مانے اس پر بحث، ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنی سماعت یا سننے سے آپ نہیں ہٹیں گے. یہ میرے آپ کے درمیان میں وعدہ ہے. ضرور وعدہ ہے.
تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرا نور بنایا. اے حبیب کیا کہا رب نے؟ کیسے بنایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے معنی ہو جا. محمدہ روایت میں یہ بھی آیا ہے, محمدن روایت میں یہ بھی آیا ہے. یعنی ہو جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ رب نے فرمایا کن محمدہ یا کن محمدن؟ ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے اللہ, جب تیری ذات کے سوا کوئی نہیں تھا, جب تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا, تو تو نے کس سے کہا محمد؟ کیا کوئی پیدا ہونے سے پہلے کسی کا نام رکھتا ہے؟ تڑپو مسلمانوں تڑپو, کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تو تھا, تیری ذات تھی, تیرا نور تھا, کچھ نہیں تھا. کہا کس سے؟ کوئی نہیں ہے. کہا کس سے؟ خدا نے جواب دیا خود سے. خود سے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کون ہو جا, تو اس نور سے ایک نور پیدا ہوا, تو اپنے نور کا نام رکھا احمد, اور اس نور سے جو نور پیدا ہوا اس کا نام رکھا محمد. نعرہ تکبیر جو ہے یہ تو اللہ کی بڑائی ہے, اس میں بھی شرم ہے یا کوئی شرک بدعت کا کوئی فتویٰ یا پابندی ہے؟ نہیں صاحب. تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میاں عرش کانپ جائے وہ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے آواز آنے دو. کہا کس سے؟ تیری ذات کے علاوہ جب کوئی نہیں تھا تو کس سے کہا؟ کہا خدا نے خود سے کہا, میں نے خود کہا, اپنے نور سے کہا. اے میرے نور, اب میرے نور سے اور جاری ہو جا ایک نور. سبحان اللہ. نور سے نور جاری ہوا, اور جب جاری ہوا تو اس نور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب معلوم ہوا, یوں سمجھو تم اکیلے کسی کمرے میں بند ہو, سامنے بڑا آئینہ لگا ہے, نہا دھو کے کھڑے ہوئے اور کوئی کمرے میں نہیں. سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. آئینے میں تم نے دیکھا کنگھی رکھی, سرما لگایا, واہ. اکیلے کہہ رہے ہو اپنے دل میں, واہ کیا میری آنکھ ہے. گیسو سمارے, کیا میری زلفیں ہیں. اچھا, کپڑے پہنے, عطر لگایا, اکیلے ہو. اب آئینے میں تم انداز بدل رہے ہو, شرما رہے ہو, کبھی دیکھ رہے ہو, کبھی مسکرا کے سر جھکا رہے ہو. اکیلے ہو, ایک آئینہ سامنے خود کو دیکھ کر کبھی شرمایا گیا, کبھی مسکرایا گیا, کبھی سر جھکایا گیا. او ہم ایسے ہیں. وہ ذات باری تنہا تھی, وہ ذات اکیلی تھی. اس ذات نے اپنی ذات کو دیکھا, میں اتنا حسین, میرے حسن کا چرچا کیسے ہو, میرا ذکر کیسے ہو, میری رحیمی, میری کریمی, میری
سازشیں، میری بخششوں کا ذکر کون کرے؟ اس نور نے نام دوسرا رکھا محمد۔ معلوم ہے یہ وہی نور ہے، پیدا کرنے والا ازل سے پردے میں ہے۔ اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے؟ ایک ہے جلوگر، جلوگر کہتے ہیں حسن کا پیدا کرنے والا۔ اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے؟ ایک ہے جلوگر، ایک جلوہ نما۔ آئینہ دیکھنے والا ہے عرش پر، آئینہ ہے مدینے کے بازار میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب کے نور، من انا۔ جب نور بنا تو رب نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ خود ہی نور بنایا، خود ہی تم محمدہ کہا، اب اس نور سے سوال کر رہا ہے کبریا، من انا، میں کون ہوں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے عالم نور میں اپنے رب سے کہا کبریا تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے۔ تو جواب آیا میں تیرا اللہ ہوں، تو میری جانب سے رسول اللہ ہے۔ بہت اچھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا رسول اللہ ہے، میری جانب سے میرا رسول اللہ ہے۔ اس میں شریعت کی بڑی باریک گرفت تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین کہاں سے مانے؟ آج ہم اپنے سجدوں پہ ناز کرتے ہیں، آج ہم اگر اس جیسی زندگی 1,00,000 بار اور دی جائے تو آقا کے ایک سجدے کے برابر بھی اس کی عبادت نہ ہوگی۔ رسول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ رسول کو کوئی بڑا بھیا کہہ سکتا ہے، نہ رسول کو کوئی اپنا جیسا کہہ سکتا ہے۔ نہیں یقین ہے تو حضرت آدم سے پوچھو آپ نے کیا کہا؟ جناب آدم کہیں گے میں نے یا نبی اللہ کہا۔ موسیٰ تم نے کیا کہا؟ عیسیٰ تم نے کیا کہا؟ یحییٰ تم نے کیا کہا؟ ابراہیم تم نے کیا کہا؟ ادریس تم نے کیا کہا؟ یعقوب تم نے کیا کہا؟ سلیمان تم نے کیا کہا؟ الیاس تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے محمد الرسول اللہ کہا، اپنا جیسا نہیں کہا۔ نبیوں نے نبی خاتم نبی کو اپنا جیسا نہیں کہا، بڑا بھیا نہیں کہا۔ تو مزاج ملا کہ جب نبی، جب رسول اس کے برابر نہیں ہے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا رسول کی برابری نہیں کر سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آتا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد عالم نور میں 70,000 برس تک کھڑا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی بزرگی بیان کی۔ یا نہ جانا بند کر دو جی، جتنے بھائی ہو چاہے ای جناب ہو یا آ جناب ہو کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں عالم نور میں 70,000 برس تک کھڑا رہا اور اپنے رب کی بزرگی بیان کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جب آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح میرا نور بنا اور میں نے عالم نور میں رب کی عبادت کی، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا پھر کیا کیا آپ نے؟ آقا فرماتے ہیں 70,000 برس کھڑے ہونے کے بعد میں رکوع میں گیا، 70,000 برس تک رکوع میں رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا۔
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا جان، میری جان و مال، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان، پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد میں قیام میں آیا، یعنی کھڑا ہوا، 70,000 برس تک عالم نور میں کھڑا رہا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کرتا رہا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے سجدے میں گیا، 70,000 برس تک سجدے میں رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کی۔ آنکھ کھول کر کے سنو، اگر مدینہ پہنچنے کی طاقت ہے تصور میں تو پھر کسی کونے میں جاؤ، سمجھے، ورنہ آنکھ کھول کے سنو، ورنہ برزخ ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں برزخ کیسے ہوتا ہے۔ نگاہ بہت تیز ہے، آخری حصے تک کوئی آدمی جنبش کرے گا، بس نہیں تعالیٰ دیکھ لوں گا یہاں سے۔ یہ سید کی نگاہ ہے اور کسی کی نہیں۔ سجدے میں رہا، 70,000 برس تک سجدے میں اپنے رب کی تسبیح کی، سجدے سے اٹھ کے بیٹھا، 70,000 برس تک بیٹھا رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کی، پھر سجدے میں گیا، 70,000 برس تک سجدے میں رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اس کے بعد میں کھڑا ہوا، اس طرح 4 رکعتیں پوری کر لی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب 4 رکعتیں پوری ہو گئی تو پردے سے ندا ہوئی، یعنی آواز آئی، حبیب رکو۔ یہ کیوں کیا؟ کیسا رحمت للعالمین، یہ کیوں کیا؟ آقا فرماتے میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ کبریا، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے اپنے ایک پسندیدہ گروہ اور ایک پسندیدہ جماعت کا سردار بنانے والا ہے۔ ارے بولو یار، بیٹھے ہوئے ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اے اللہ، مجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے پسندیدہ جماعت کا مجھے سردار بنانے والا ہے۔ ٹھہرو، ابھی نہ 7واں آسمان میں سے کوئی آسمان ہے، نہ 7 زمین میں سے کوئی طبق ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ آدم ہے، نہ یوسف ہیں، نہ عیسیٰ ہیں، نہ موسیٰ ہیں، کوئی نہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سا علم ہے؟ محبوب اور رازدار محب نہ ہو، وہ محبوب کیا جو اپنے چاہنے والے کا رازدار نہ ہو۔ ابھی تو لوح محفوظ نہیں، جس آسمان کا نام لوح ہے اس آسمان پر سب لکھا ہوا ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو صبح قیامت تک، اس کے بعد تک، وہ سب لکھا ہے۔ وہ بھی تو نہیں ہے جو آقا نے پڑھ لیا ہو، بتا دیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ لیکن رحمت عالم کہہ رہا ہے کہ تو مجھے اپنے پسندیدہ جماعت کا سردار بنانے والا ہے۔ حبیب، سچ کہا تم نے۔ اے اللہ، عالم الغیب و شہادہ تیری ذات ہے، تیرا علم ذاتی ہے، علم بالذات وحدی، اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ لیکن ابھی تو علم کی بات نہیں، رسول کو معلوم کیسے؟ تو اب آقا نے عرض کی، کبریا کون سی ہوگی؟ آقا عالم نور میں اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اللہ، وہ جماعت میری امت ہوگی۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جماعت میری امت ہوگی۔ اے حبیب، اپنی امت دیکھو گے؟
حبیب دیکھو سامنے چہرے لائے گئے. آقا فرماتے ہیں کہ عالم نور میں میری پیشانی پہ شکریں پڑ گئی. حبیب کیا بات ہے, کیوں روٹ گئے؟ پیشانی پہ شکریں کیسی؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آقا عرض کرتے مولا یہ مشرک ہیں, یہ مشرک ہیں, تجھے چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا کے مانیں گے. کیسے پہچانا؟ اے اللہ شرک کی بو آ رہی ہے. ٹھہرو حبیب, پھر چہرے آئے. حبیب دیکھو, دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ میری جبین رسالت پر بل پڑ گئے. حبیب کیا بات ہے؟ مولا یہ منافق ہیں, میرا کلمہ پڑھیں گے, میری توہین کریں گے. حبیب رکو, اب دیکھو. آقا فرماتے ہیں عالم نور میں مسکرا دیا. حبیب خوش ہو گئے. کون ہیں؟ اے اللہ یہ میرے صحابہ ہیں. اے حبیب رکو, اب دیکھو. پھر چہرے آئے. آقا فرماتے ہیں میں پے مسکرایا, بار بار مسکرایا, رک رک کے مسکرایا. کبریا نے فرمایا میرے محبوب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں, یہ سارے اہل بیت. اے اللہ اسلام پر جب کوئی سوال آئے گا میرا خون بڑھ کے کربلا میں تیری شریعت کو بچا لے گا. للعالمین, ایسا رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ جب رب نے پھر پوچھا حبیب یہ 70,000 برس تک آپ نے عبادت کیوں کی؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ کبریا جس گروہ کا تو مجھے سردار بنانے والا ہے اس کو تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم دے گا. توجہ چاہتا ہوں, کیسا رحمت للعالمین. اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دے گا لیکن میری امت سے تیرا حق کے سجدہ ادا نہیں ہوگا. اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ تو نے رحمت عالم بنایا ہے, تو ایک کبریا میں ازل میں اپنے امت کی سفارش چاہتا ہوں. اے اللہ جو میں نے آج عبادت کی ہے میری امت کے نام لکھ دے. قرآن نے کہا ایسا رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم تڑپ نہیں رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا رحمت للعالمین. رحمت للمومنین کیوں نہیں کہا؟ رحمت للمسلمین کیوں نہیں کہا؟ رحمت للعالمین کیوں کہا؟ جواب آیا میں رب العالمین ہوں, میں رب العالمین ہوں, حبیب رحمت للعالمین. بہت اچھے, بہت اچھے. جس طرح میری کائنات میں مجھ سے بغاوت کرنے والے میں اپنے دشمنوں کو بھی پال رہا ہوں. حبیب ٹھہرو, عالم نور سے جب لباس بشر میں جاؤ گے تو دنیا جب تمہاری رحمت دیکھے گی, گالیوں کے عوض میں دعائیں دیتی ہوئی دنیا دیکھے گی, زخمی ہونے کے بعد مسکراہٹ کے پھول دیتی ہوئی دنیا دیکھے گی, تو دنیا کو کہنا پڑے گا جب رحمت للعالمین ایسا ہے تو رب العالمین کیسا ہوگا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آقا دنیا میں ہندو کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، یہود و نصارہ، پارسی، مجوسی، عیسائی، all in all communities, all in all society، سب کی مانگ لیں، مانگو اے اللہ مجھے شفیع بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شفیع بنا دے، مجھے شفیع بنا دے۔ جواب آیا، بنا دیا۔ بے شک، آقا فرماتے ہیں میرے نور سے رب نے ایک قبضہ لیا۔ بعض کتابوں میں آیا کہ ایک قطرہ لیا۔ قبضہ اور قطرہ کنایا ہے۔ کنایا اس لیے ہوتا ہے تاکہ مضمون قید بیان میں آ جائے۔ الکنایا تو ابلغ من الصریح، کنایا صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ جو مولوی صاحبان بیٹھے ہوں گے اس لفظ میں انہوں نے لذت پائی ہوگی، کیونکہ مجھے ان کا بھی خیال ہے میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی کچھ دے دوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیلا پیلا پہن کے کون آیا ہے، یہ میرے یار کا لباس ہے جس کا نام وارث عالم پناہ ہے، جو دیوا میں جلوہ گر ہے۔ یہ وارث پاک کا لباس ہے، یہ فقیری کا لباس ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ لفظ فقر پر بولوں، لیکن 3-4 گھنٹے لفظ فقر پر چاہیے مجھے، لیکن مضمون سے ہٹ جاؤں گا۔ حبیب ہم نے شفیع بنا دیا۔ اے حبیب ٹھہرو ذرا، تمہارے نور سے ہم ایک قبضہ لے لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور سے قبضہ یا ایک قطرہ، دونوں روایتیں ہیں۔ اور کتابوں میں، کون سی کتابوں میں؟ شرح ہدایہ دیکھیے، شرح وقایہ دیکھیے، تفسیر جمل، تفسیر خازن، تفسیر جلالین دیکھو، تفسیر کبیر دیکھو، تفسیر ابن اسیر دیکھو، تفسیر مظہری دیکھو، لکھا ہے۔ اور بغیر اس کے پڑھے کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اے حبیب ٹھہرو، آقا فرماتے میرے نور سے قبضہ لیا گیا۔ اس قطرے کے اللہ نے 10 قطرے کیے۔ سبحان اللہ، 10 قطرے میں سے ایک قطرہ لیا جس سے 7 آسمان بنا دیے۔ کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نور کے صدقے میں 7 آسمان بنے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک آسمان کا نام ہے قلم، کیا بتایا؟ قلم، قلم، کیا بتایا؟ قلم، ایک آسمان کا نام قلم ہے، قلم، ایک آسمان کا نام ہے لوح۔ لوح مانے تختی جس پہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس نیشنل تھنکنگ پیریڈ میں، جدید دور میں اب کاپی آ گئی۔ ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں 5 الف کلاس سے لے کر 7ویں کلاس تک تختی پہ لکھا ہے۔ آج ہم لوگ، پرانے لوگ اگر لکھ دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھپا ہوا۔ آج چھوٹا سا بچہ ہے، اگر درجہ 1 کا ہے، پین دے دیا، کاپی دے دی، یہی وجہ ہے کہ رائٹنگ اچھی نہیں۔ ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کی رائٹنگ لکھوا لو، معلوم ہوتا ہے جیسے تصویر تختی پر لکھا۔ تو اس آسمان کا نام لوح، لوح مانے تختی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس آسمان کا نام قلم ہے اس کو حکم دیا، ایک قلم لکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قلم لکھ، ایک قلم لکھ، آدم کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی۔ بحث کر رہا ہوں کیسا رحمت للعالمین۔ شیش کی امت
گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. زکریا کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. یحییٰ کی امت حکم دولی کے سبب سے جہنم میں جائے گی. عیسیٰ اور موسیٰ کی امت حکم دولی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ابراہیم اور اسماعیل کی امت، سارے نبیوں کی امت، سارے رسولوں کی امت گناہوں کے سبب سے جہنم میں جائے گی. ایک قلم لکھتا گیا. آخر میں قلم نے لکھا کہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لکھنا چاہتا تھا کہ گناہوں کے سبب سے. اب حبیب کی امت کے لیے لکھ رہا ہے. سن، ایک قلم میرا حبیب جس کو میں بخشنا نہیں چاہوں گا، اگر میرا محبوب اڑ گیا میں بخشوں گا. رحمت للعالمین، آئے سا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! بولو بولو نعرہ تکبیر! شعر نہیں پڑھ رہا ہوں جو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، قوال نہیں ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. ایک کلام رک، کیا لکھتا ہے؟ میرا حبیب شفیع ہے اور میں مغفرت کرنے والا ہوں. میرے حبیب کی طاقت، میرے حبیب کی عظمت سے جس نے انکار کیا، حشر میں اس دن میرے حبیب کا دنیا معجزہ دیکھے گی. جدھر محبوب کی نگاہ ہوگی مشیت اسی طرف ہوگی. اے نبی، آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں. اے محبوب، حشر کے دن سب میری رضا چاہیں گے. سارے نبی اور رسول میری رضا چاہیں گے، لیکن اے مصطفیٰ میں اس دن تیری رضا چاہوں گا. جس سے تو راضی ہوگا اس سے میں راضی ہوں گا. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور سے عرش بنا. اس میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہردائل ہے. کیا بتایا؟ ہردائل. اس فرشتے کے 18,000 بازو ہیں اور ہر بازو سے دوسرے بازو کا 500 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. کیسا رحمت للعالمین، جس کے نور کی چھینٹوں کے صدقے میں فرشتے ایسے ہیں، وہ کیسا ہوگا؟ تم نے اس کی اطاعت چھوڑ دی. مؤذن پکارتا ہے، 5 ٹائم آواز دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نے اپنی ضرورتوں کو معاذ اللہ نماز سے افضلیت دے دی. تم نے اللہ سے بغاوت کر دی. تم نے مسجدوں کو سنسان کر دیا اور اس پر یہ چاہت کہ ہمیں دنیا ملے. ایک وہ صحابہ کی قطار تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول کی خوشی ملے. رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. لیکن آج ایک فیشن نکلا ہے
نوجوان تو نوجوان ہیں، بڈھے بھی بہت سے ایسے ہیں جو کلین شیو ہیں، داڑھی غائب۔ سچ بتاؤ بے داڑھی والوں، تمہاری بیویاں تمہیں روکتی ہیں کیا؟ نہیں نہیں، تو ہو سکتا ہے تمہاری بیوی نہ روکتی ہو، بہت سی ایسی ہے داڑھی رکھا ہے۔ سنا، داڑھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے کچھ بولو یار، بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ، داڑھی آقا کی سنت، اور داڑھی ان کے رشتے کی پہچان۔ جہاں جاؤ گے یہ کہا جائے گا یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، سب کہیں گے یہ ان کا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی نازک موقع پر تم مار دیے گئے تو ان کے رشتے سے مارے جاؤ گے، یہ فلاں ہے۔ یقین کرتا ہوں جو ان کے رشتے سے مارا جائے گا شہید ضرور ہوگا۔ آج تم داڑھی رکھنے سے شرماتے ہو، اور مسئلہ شریعت کا سنو۔ شیپ کا بنوانا حرام ہے، علماء بیٹھے ہیں، سن لیں، پوچھ لینا۔ داڑھی کا بنوانا، گال کا چکنا کرانا حرام ہے، اور اس کے بعد آئینہ دیکھ کر خوش ہونا حرام پر کفر ہے۔ تم بڑے شوق سے کہتے ہو کہ یہ پھوٹی رہ گئی اسے صاف کرو، اور اس کے بعد آئینہ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اور یہ کہتے ہو مسلمان۔ شریعت اتنی نازک جگہ پہ تم کو لے آئی، تمہاری بے عقلی اتنی نازک جگہ پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا کہ داڑھی بنوانا، شیپ بنوانا حرام، اور اس کے بعد چکنے گال دیکھ کر خوش ہونا کفر ہے۔ حرام پہ خوش ہونا کفر ہے۔ تقریر بات میں کروں گا، آج بولو خدا کو حاضر و ناظر جان کر، داڑھی رکھنے کے لیے کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ پورے میں ہاتھ جاتے ہوئے، کھڑے اٹھاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ، ڈرو نہیں، شرماؤ نہیں، کھڑے ہو۔ اٹھو بھائی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر یہ داڑھی چکنے والے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی داڑھی دیتے بھائی، آپ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، داڑھی اور اپنا سبھا وعدہ ہے، زور سے بیٹھو، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاؤکم ربکم۔ اب جب داڑھی رکھنا تو پھر آقا کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ دنیا کہے گی داڑھی رکھا کے جھوٹ بولتا ہے، داڑھی رکھا کے سینما جاتا ہے، لاٹھی کھیلتا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھانا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر نظر رکھ کے تمہیں عمل کرنا ہے۔ جشن میلاد النبی کیا مقصد، کیوں منایا جائے؟ اس لیے منایا جائے کہ یہ ذکر کر کے اور صرف سبحان اللہ سمیٹ کے میں چلا جاؤں، نہیں، آقا کی امانت، آقا کی تعلیم، آقا کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ ایک عالم اور ایک فقیر ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ آقا کا پیغام تمہیں پہنچا دوں۔ درود پاک پڑھو۔ ارے یار اتنے لوگ، اتنا سا درود، ذرا آواز بلند پڑھو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیسا رحمت للعالمین فرمایا۔ تو اس کو خیال آیا، اور معلوم ہے کہ عرش اعظم کے پائے کتنے ہیں؟ 600۔ ہر پایا کتنا بڑا ہے؟ جیسے یہ ایک دنیا، اور ہر پائے کے ارد گرد 8,000 فرشتے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ہر دائل فرشتے نے چاہا کہ دیکھیں عرش اعظم کیسا ہے۔ ہر دائل فرشتے نے اڑنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، محققین لکھتے ہیں کہ
ہردائل فرشتہ 50,000 سال تک اڑتا رہا لیکن عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے 18,000 سے لے کر پھر 36,000 بازو کر دیے. حکم ہردائل اب اڑ. پھر اڑا 50,000 سال تک پھر اڑتا رہا. 36,000 بازو ہونے کے بعد بھی عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا. اللہ نے پھر 72,000 بازو کر دیے. حکم ہوا اے ہردائل اب اڑنا شروع کیا. عرش اعظم کے ایک پائے تک پھر بھی نہ پہنچا. رب نے ندا فرمائی رک جا. اے ہردائل رک جا. نہ پہنچا. عرش اعظم کو دیکھنا چاہتا ہے. 36,000 سے میں نے تیرے 72,000 بازو کر دیے. 50,000 سال تک اڑتا رہا. عرش اعظم کے ایک پائے تک نہیں پہنچا. اے ہردائل جب 1.5 لاکھ برس تو نے پرواز کی اور اڑتا رہا عرش اعظم کے ایک پائے تک نہ پہنچا تو اب دنیا کا کوئی انسان کتنی عبادت کر لے جب تو عرش اعظم کے پائے تک نہیں پہنچا تو کوئی بھی میرے حبیب کا امتی عبادت لاکھ کرے میرے حبیب کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیسا رحمۃ للعالمین ایسا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نور نے عالم نور میں سفر کیا. 12,000 برس تک حجابات عظمت میں سیر کرتا رہا عالم نور میں اور اپنے رب کو پکارتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رفعت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کو پکارتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات وسعت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کو پکارتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات امانت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات شکر کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رحمت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات سجدہ کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات رسالت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات نبوت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات شفاعت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات نبوت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات معجزات کی سیر کرتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. وہاں سے چلا 12,000 برس تک حجابات محبت کی سیر کرتا رہا اپنے رب کو پکارتا رہا اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا. حجابات محبت پر آقا فرماتے ہیں کہ میں جب اس مقام پر آیا اپنے رب کو پکارنے لگا تو پھر 12,000 برس تک میں نے عالم نور میں پکارا ربی 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 ربی. 12,000 برس تک میں نے حجابات محبت میں اپنے رب کو پکارا ربی 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 ربی. میں ادھر کہتا رہا ربی ربی ادھر سے آواز آتی رہی حبیبی 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 حبیبی. بنا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیسا رحمۃ للعالمین ایسا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.